हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और जिसका पार्ट 1 तो मैं आपको पेश कर चुकी हूँ और अब पार्ट 2 मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, जिसको लिखा है सनम मुनव्वर ने। चलिए आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। पर पापा जमील की हालत में ज़रा सा भी सुधार ना आया, पर उन्होंने अपनी चारपाई पर ही लेटे हुए कभी अपने गुनाहों पर नादम ना हुए, बल्कि अपने दोनों बेटों को खूब गलत बातों की ब्रेन वॉश करने लगे कि ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चाचू जुवेद और मेरे हिस्से के पैसों का घर है। असलम ने तो अपने हिस्से के पैसों को कर्जा वगैरह में खर्च कर लिए थे। बस इसी तरह की रोज़ ब्रेन वॉशिंग उनकी ज़हन की वो करते रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे भी बाप की बातों में अच्छे से आ गए, जिसका नतीजा ये निकला कि घर में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े, तो कभी ज़िद्दें एक दूसरे से लगाने लगे, तो कभी शराबें पीकर चाचा जुवेद और उनके बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ छुरी पकड़ के गुंडागर्दी तक उतराते। अरे उतरना क्या साहब, वो तो चाची के कमरे के सारे सामान की तोड़ फोड़ करते हुए ज़रा सा भी हिचकिचाए ही नहीं थे। तो कभी बिजली पानी का अगर बिल भी आ जाता, तब भी कोई बिल को पे करने के लिए आगे ना आता, बल्कि एक दूसरे पर फेंकने लगे कि ये उतारे बिल, हम क्यों उतारें, ये नहीं अदा करते तो ना सही, बिजली कटेगी तो जैसे ये अंधेरे वाले घर में रहेंगे तो हम भी रह लेंगे। तो कभी एक दूसरे को लड़ाइयों के दौरान घर से निकल जाने का कहते रहते। मुझे याद है तब उन दिनों चाचू जुवेद और चाची राजता अपने बच्चों को सीने से लगाए सारी सारी रात जागते रहते, कहीं हम सोए हों तो रात के अंधेरे में हम पर या हमारे बच्चों को जान से मार ही ना दें। कहीं सामान तोड़ते वक्त भी चाची ने एक अल्फाज ना बोला, हालांकि वो अपने अपनों को बुला सकती थी, मगर उन्होंने किसी को न बताया और खुदा के हवाले सब कुछ सौंप दिया। खैर, तो कभी चाचा जुवेद और पापा जमील का हिस्सा घर में बना लेते और मुझे छोटे अकेले यतीम बच्चे को घर से निकालने का प्लान बनाते और कहते कि मेरे पापा असलम का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। बहरहाल उसी अंधेर घर में सब सरकशी इख्तियार किए, ज़िद्दी और जनबी बने, एक दूसरे से मुंह मोड़े सर और आंखें उठाकर एक दूसरे के सामने फिरते रहते, पर कोई भी उस घर की बिजली वापस लाने के लिए पैसे लगाने को तैयार ना होता था। हालांकि कमा सभी रहे थे और तो ना ही घर का बखेरा उठाते और ना ही झाड़ू वगैरह लगता, यहाँ तक कि स्मेल के साथ ग्रीन काई तक ज़मीन को लगती जा रही थी। पर सब अपनी ज़िद्दों झगड़ों में इन सब चीज़ों का आराम से इग्नोर करते जा रहे थे। कहने को तो सब अपने रिश्तेदार थे, मगर रिश्तों के भी रूप बदलते हैं ये तो मैं जानता ही ना था, क्योंकि जब से मैंने चलना फिरना सीखा ही था, तब से ना ज़्यादा मैं खिलौनों से खेल पाया और ना ही बाहर अपने उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा उछल कूद करने को मिला। ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिला प्यार, पर आंटी शनाज की फैमिली और बाकी की दूसरी फैमिलियों से, मगर जिस घर में मैं रहता था उस घर के अफराद से नहीं। बस जनाब, छोटी सी उम्र में ही खाने बनाते, अपने रिश्तेदारों के रूप देखते, कब बड़ा मैं होता गया ही पता ही नहीं चला। बहरहाल जब पापा जमील और उनके दोनों बेटों और बहू की बदतमीजियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो आखिरकार मुझे और चाचू को बाकी के तमाम फैमिली मेम्बरान को भी सारी सूरत हाल से रोशनास करवाना पड़ा कि हमारे घर में आखिर चल क्या रहा है। पर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पापा की तमाम बहनें और उनके शोहर समेत हमारे एक दफ़ा बुलाने पर आ गए। सो वो आए, पर मुझे तो घर की तरह से शर्मिंदगी भी होने लगी थी कि घर तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी उजाड़ वीराने में हम बसेरा कर रहे हों। सो अदालत लगी तो पापा जमील और उनके बेटों ने खूब अपनी आंटियों की बेइज्जती की, बोलते वक्त ना इज्जत ना लिहाज ना ही शर्म, बस गालियों के साथ बोलते ही जा रहे थे। बोलचाल होते काफ़ी राज की बातें जो कि उनके बेटों को पता ना थी। बड़े बड़ों ने उन पर अया की, मगर वो तो यकीन करने को ही तैयार ना थे। हद से ज़्यादा बेइज्जती हुई तब बड़े हजरात गुस्से में ही वहाँ कोई जवाब दिए बगैर फ़िलहाल के लिए उठ खड़े हुए, ताकि अगली पेशी पर हम सब पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ आ सके। खैर, अगली पेशी हुई तो मैंने खुद ही घर की सफाई पहले ही से कर रखी थी। इतनी ग्रीन काई जमी हुई थी, उसी को उतारते उतारते मैं तो थकन से चूर हो चुका था।
مگر میں نے تو اسی سوچ کے ساتھ اتاری کہ آج فائنل کوئی تو فیصلہ آخر ہو ہی جائے گا، اور کیا پتہ سکون نام کی چیز شاید مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ خیر سب آئے تو میں نے اور چاچو جوید نے پہلے ہی سے مل کر ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا، تاکہ فیصلہ چاہے جو بھی ہو، پر پہلے وہ ہمارے بڑے ہیں، ہماری پرابلم حل کرنے کے لیے اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑے یہاں تشریف لے کر آئے۔ بہرحال عدالت کی کارروائی سٹارٹ ہوئی تو پھر سے بدتمیزی فضان اور شان کی شروع ہونے لگی، مگر اس بار ان کی بولتی اس بنا پر بند ہوئی کہ وہ پورا کا پورا گھر انکل منور کے پاس گروی رکھا گیا تھا، کیونکہ انکل منور نے خود سارا خرچہ کر کے ان کی بیٹی مہک کی شادی اپنے بیٹے امجد کے ساتھ کی تھی۔ ایکچولی ان کے پاس ان دنوں پیسے نہیں تھے، اس لیے جہیز، کپڑے، ٹینٹ، کھانا، سارا کا سارا ارینجمنٹ خود انکل منور نے کیا تھا۔ تبھی پاپا جمیل نے خود سائن پیپر پر کر کے دیے تھے کہ جب تک میں سارے کے سارے پیسے نہیں دے دیتا تب تک کے لیے یہ پورا گھر گروی پر انکل منور کے حوالے رہے گا۔ اگر یہ قرضہ نہ اتار پائیں تو بے شک پورا گھر آپ کے حوالے۔ سو یہی آپ اپنے باپ کی کرتوت آنٹی شناز کی بیٹی شبانہ سے سن کر وہ تو جیسے دھیرے دھیرے ٹھنڈے پڑنے لگے اور بدتمیزی پہ غائب ہونے لگی۔ بہرحال آخر کار انہوں نے اپنی غلطیاں بدتمیزیاں قبول کی اور سب سے معافی بھی مانگی گئی، اور آخر میں پوچھا گیا مجھ سے اور چاچا جوید سے کہ کیا آپ لوگ اپنے اس گھر میں ان لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ جس طرح کی ہم نے رات دن کاٹی ہیں یہ صرف میں اور چاچو ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا نہیں، اس لیے اب مزید تماشوں سے ہم دور رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انکار سن کے فضان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم 4-5 دنوں میں کوئی فوراً گھر کرائے کا تلاش کر کے اس میں شفٹ ہو جائیں گے، تب تک کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہم یہاں پر رہیں تو۔ ہم نے بھی تب تک کے لیے رہنے کی رضامندی دے دی۔ سو وہ لوگ 3-4 دنوں بعد اس گھر سے رخصت ہوئے تو ہم نے فائنلی سکھ کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی مرمت وغیرہ کروانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن خدا کے بھی کام نرالے ہیں، کیونکہ انسان جو کام اس دنیا میں کرتا ہے، چاہے اچھے تو چاہے برے، اس کا صلہ پہلے ہر انسان کو اسی دنیا میں ہی ملنا ہے۔ اور ساری یہ جائیدادیں، گھر بار، دولت وغیرہ جس کے لیے انسان ایک دوسرے سے جنگیں تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کے سب چیزیں اسی دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں کچھ بھی لے کے جاتا۔ خالی ہاتھ آیا تھا انسان اس دنیا میں تو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹے گا۔ بہرحال وہ جس کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہاں فیضان کی بیوی کنول اپنے سسر کو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز دینے سے پہلے پوچھتی کہ پاپا تسی روٹی کھانی ہے؟ ڈائلاگ تو ایسے یہ بولا جاتا تھا جیسے پہلے ان کو مرغ مسالے کی دیگی بنا کر دی گئی تھی۔ تو پاپا جمیل کو اس کے اس طرح سے پوچھنے پر تو غصہ ہی آ جاتا اور غصے میں ہی کہہ دیتے نہیں میں نے روٹی نہیں کھانی، یا پھر کہہ دیتے میں نے کھا لی ہے، اور وہ بھی چپ چاپ ان کے پاس سے چلی جاتی، اور پھر کبھی کبھار دل کیا تو روٹی دے دیتی، ورنہ وہ ہر وقت بھوکے ہی پاپا رہتے۔ حالانکہ فالج کی حالت میں وہ تھے تو ان کو اچھی غذا کی ضرورت تھی، کیئر کی شدید ضرورت تھی۔ خیر یہ تھا غیروں کا حال تو ان کی اپنی سگی اولاد کون سا کم تھی۔ فالج کی حالت میں ان کو زیادہ تیل مساج کی ضرورت تھی، پر وہ تو اپنے باپ سے اکثر بیزار سے ہی ہو جاتے، نہ ہی ان کی بڑھی ہوئی داڑھی اتارتے، نہ ہی ان کو نہلاتے، نہ ہی ان کے کپڑے وغیرہ تبدیل کرواتے، مگر اتنی بھی ظالم اولاد نہ تھی، کبھی موڑ میں آئے تو یہ سب کے سب کام بھی کرنے کی زحمت اٹھا لیتے تھے۔ پہلے ہمارے گھر جب تھے تو صحت اچھی بھلی تھی، کھانے پینے کا پھر بھی اچھا بندوبست ہوتا رہتا تھا ان کا، مگر اس کرائے کے گھر میں جانے سے ان کو کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں تھے، تو ان کی اب صحت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی، بلکہ ہڈیاں باہر آتی جا رہی تھیں اور گوشت سوکھتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی واکر کے سہارے واش روم تک بھی اب تو جانے لگے تھے، مگر شاید ان کے پاس وقت کم تھا تو آخرکار وہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ پھر اس کے بعد زندگی تیزی سے ہماری گزرتی ہی چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پر اب بھی جب فضان شان کا گزر ہمارے پاس سے جب بھی ہو جائے تو بھی وہ مڑ کر یہاں رک کر ایک دفعہ بھی مسکرا کے سلام تک کرنا ضروری نہیں سمجھتے،
اور نہ ہی ہمارے گھر ملنے کے گھر سے آتے۔ کب میں 23 سال کا ہو گیا اور کب 11 مئی 2019 بھی آ گیا، واقعی کچھ پتہ نہ چلا۔ تب میں تو فائنلی مائلا سے اپنے محبت والے رشتے کو مزید ایک اور رشتے مضبوط نام دینے کا سوچنے لگا۔ اسی لیے میں نے چاچو جاوید سے بات کی کہ آپ بوپتیا چل کر میرے لیے مائلا کا رشتہ پکا کر کے آؤ۔ تب چاچو جاوید کہنے لگے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو کیسے سب آنے جانے کا خرچہ ہوگا بیٹا۔ تب میں نے کہا کہ آپ چلو تو صحیح، پیسے میں خود ہی لگا لوں گا۔ 12 مئی 2019 کو چاچی راشدہ، چاچو جاوید اور آنٹی نصرت لوگوں کو میں لے کر بوپتیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ مگر میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ ہم وہاں گئے تو آنٹی فرزانہ اور انکل بابر نے انکار نہ کیا، بلکہ ہم دونوں کے رشتے کو فوراً سے پہلے قبول کر لیا۔ پر اس دن کے بعد سے میں تو خوب زور و شور سے کمائی کرنے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے پاپا کی فوتگی پر بھی میں نے خود ہی سارے پیسے لگائے تھے، اور آگے اپنی شادی پر بھی مجھے خود ہی پیسے لگانے ہیں، اور اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ کے لیے پہلے اچھے سے کمرہ بھی تو تیار کروانا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہاں بیزاری نہ ہو۔ جیسے وہ اپنے گھر میں ساری سہولتوں کے ساتھ رہتی ہے، ویسے ہی سہولتیں اسے یہاں پر بھی میسر ہوں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ مائلا نہ ہوتی میری زندگی میں تو شاید مجھے اپنی زندگی بے معنی، بے وجہ سی لگتی، پر ماما پاپا دادا جی کے جانے کے بعد میری اکیلی تنہا زندگی میں جینے کی وجہ مل گئی۔ یہ بھی تو خدا کا ہی کرم ہے کہ مجھے وقت سے پہلے ہی اتنی اچھی لڑکی کا ساتھ مل گیا، اور اب تو خدا سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑ کر اب تک کی زندگی میں چلایا، آگے بھی یوں ہی میرا ہاتھ پکڑے رکھے، کبھی بھی مجھے اس ظالم خود غرض دنیا میں اکیلے نہ چھوڑے۔ آمین۔ بائے۔